اور کئی تراجم موجود ہیں جن کی مدد سے ہم سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اردو میں بہت تراجم موجود ہیں اور ہم ترجمہ کرنا نہیں سکھا رہے ہیں آپ کو, ترجمہ دہرانا سکھا رہے ہیں. پہلے ہم بتا دیں گے کہ علماء کرام نے اس آیت کا ایسے ترجمہ کیا ہے اور اس کا لنک ایسے ہے. اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے کہ اچھا آپ بتاؤ کیا ترجمہ ہے. یہ ہماری ایفرٹ ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کورس کے قواعد میں یاد رکھیے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں, کس حالت میں ہیں آپ. سننے کے لیے یا ٹیچر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں صرف, یا ٹیچر کو دیکھنے کے لیے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے آپ بہت کم فائدہ اٹھائیں گے. یا کلاس کو دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیسے سیکھ رہے ہیں ذرا یہ تو دیکھیں, تو بھی آپ بہت کم فائدہ اٹھائیں گے اس کورس سے. یہ دیکھیے کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں خود کے لیے. اس مقصد سے بیٹھیے, اس مقصد سے دیکھیے, انشاءاللہ آپ ضرور سیکھیں گے. سننے کے بھی کئی انداز ہوتے ہیں بغیر پوری توجہ کے. مثلا ادھر شور ہو رہا ہے, تھوڑی توجہ آپ کی ادھر ہے. نہیں, قرآن کا پروگرام ہے, آپ پوری توجہ سے سنیے, اس کو پوری توجہ سے دیکھیے, شک کے ساتھ بھی نہیں کہ نہیں بڑے بات دعوے کیے گئے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنے الفاظ سیکھ لیں اور یہ تو عجیب بات ہے. نہیں, ہم کہیں گے دماغی نہیں بلکہ دل سے, محبت سے, عقیدت سے, یقین سے بیٹھیے آپ, اس یقین سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا ہے, وہ سکھائے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ اس یقین سے بیٹھیے. یہ ایک انٹریکٹیو شارٹ کورس ہے, یعنی تعاملی ہے, یعنی اس میں آپ میرے ساتھ, یا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. یہ سنہری قاعدہ یاد رکھیے, آئی لسن آئی forget, میں سنوں گا تو بھول جاؤں گا. آئی سی آئی ریمبر, میں دیکھوں گا تو یاد رکھوں گا. آئی پریکٹس آئی لرن, میں پریکٹس کروں گا تو سیکھوں گا. اینڈ آئی ٹیچ آئی ماسٹر, اگر میں سکھاؤں گا جو میں نے سیکھا ہے تو میں اس میں ماہر بنوں گا. تو یہ بالکل سنہری قاعدہ ہے اور اس میں پریکٹس کرنے سے آپ بالکل پیچھے مت ہٹیے, چاہے آپ دیکھ رہے ہوں. جب بھی آپ کو اس کورس میں سلائیڈ پر لفظ کے اوپر کوئی عدد نظر آئے تو یہ عدد یہ بتاتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ کتنی بار آیا ہے. گویا اس عدد کی, اس کے لفظ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے اس سے. اور اگر اس کے ساتھ سٹار بھی لگا ہوا ہو, جیسے کتاب کے اوپر یہاں 261 لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر سٹار بھی ہے, تو یعنی یہ کتاب اور کتب دونوں مل کر کتنی بار آیا ہے یہ عدد ظاہر کر رہا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کورس کے دوسرے حصے کی طرف, وہ ہے گرامر. میں نے کہا تھا ہر سبق میں 3 حصے ہوں گے. پہلے قرآن یا حدیث سے لیا جائے گا اور یہ پہلا پارٹ ہمارا تعارفی پارٹ تھا کہ یہ کورس ہے کیا. دوسرا حصہ ہے گرامر کا اور تیسرا ہے نقطہ تعلیم. گرامر میں ہم ٹی پی آئی سے سیکھیں گے, ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے صرف سیکھیں گے. جیسے میں نے کہا تھا ہم صرف سیکھیں گے, یعنی فعلا ہے تو اس سے یفعلون تفعلون, افعل لا تفعل, فاعل مفعول, یہ کس طرح بنایا جائے, مختلف شکلیں الفاظ کی, یہ ہم آپ کو سکھائیں گے. اس کو آپ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے کیجیے. یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے, یعنی سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے اور مل کر پڑھیے. اپنے سارے وجود کو استعمال کیجیے, بجائے اس کی کہ آپ یوں بیٹھے رہیں ہاتھ بند کر یا صرف دیکھتے رہیں. نہیں, اس طرح نہیں. انشاءاللہ آپ اگر ٹی پی آئی استعمال کریں گے تو اچھی طرح سیکھیں گے. دیکھیے میں آپ کو 300 الفاظ کی فہرست دے سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ الفاظ ہیں, اس کو یاد کر لیجئے, ہو گیا کورس. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہیں پہ یاد کریں. میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں نے آج تقریباً 20 سال پہلے الفاظ معنی یاد کرنے کی کوشش کی اسی طرح سے. فیل کا مطلب ہاتھی اور مثلا طیر کا مطلب پرندہ. اب بیٹھ رہا ہوں میں, فیل ہاتھی تیر پرندہ, فیل ہاتھی تیر پرندہ, فیل ہاتھی تیر پرندہ, فیل ہاتھی تیر پرندہ, فیل ہاتھی تیر پرندہ. 5 دن کے بعد فیل پرندہ ہو جاتا تھا اور طیر جو ہے ہاتھی بن جاتا تھا. کیوں کہ ہمارا دماغ جو ہے ڈکشنری سے نہیں سیکھتا, اس کو اینکرنگ کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آپ اس کو ٹی وی آئی سے سیکھیے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ پورا سسٹم ہے.
اور اگر آپ اس کو ابھی سے کریں گے تو انشاءاللہ اس پہلے حصے میں تقریباً 50 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 20,000 بار آئے ہیں. 20,000 بار، 25%، بہت ہی قیمتی ہے. تو شرمائیے مت، جھجکیے مت، اور شیطان کو اس بات کی اجازت مت دیجیے کہ وہ کہے ارے یہ تو بہت آسان ہے، میں گھر میں سیکھ لوں گا یا بعد میں سیکھ لوں گا. بعد میں کیوں، ابھی سیکھیے. آپ نے جب ٹائم لگایا ہے، آپ وقت نکال کر دیکھ رہے ہیں، تو شروع ہو جائیے. موقع مت دیجیے شیطان کو دیر کرانے کا. تو TPI کیا ہے؟ جب میں ہوا کہوں گا تو سیدھے ہاتھ کی سیدھی انگلی سیدھی طرف اشارہ کروں گا. تو آپ میں ہر آدمی یا ہر شخص جو ہے سیدھے ہاتھ کی سیدھی طرف اشارہ کرے گا اپنی شہادت کی انگلی سے، اور سوچے گا یہ کہ وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو میرے بات دہرائیے، ہوا وہ، ہوا وہ. اور آپ کو زیادہ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ. بہرحال آپ ہاتھ جو ہے سیدھی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں. ہم وہ سب، چاروں انگلیاں سیدھی طرف. ذہن پر زور دیجیے کہ وہاں 4 اشخاص بیٹھے ہیں. ہم وہ سب، انت آپ سب میری طرف اشارہ کریں گے اور میں آپ کی طرف. انت آپ، انتم آپ سب. چاروں انگلیاں آپ میری طرف اشارہ کریں گے. ویسے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک شیطان ہے. 4 تو ہیں. حدیث کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، رائٹ؟ فرشتے بھی ہیں، تو 4 تو ہیں کم از کم. تو انتم آپ سب، انا میں، اپنی طرف اشارہ کیجئے. نحنو ہم سب. شروع میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ہچکچاہٹ ہو کہ کیوں میں ہاتھ ہلاؤں. ویسے میں کہوں گا کہ بھئی آپ کا ہاتھ کوئی 10-20 کلو کا تو نہیں ہے کہ آپ کو مشکل ہو اس کو ہلانے کے لیے، ہٹانے کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس کا برین سے بہت بڑا تعلق ہے، حرکتوں کا. ہم برین کو سکھا رہے ہیں ہاتھوں کی حرکت دے کر. تو پھر سے میرے بات دہرائیے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. اب ہم صرف 5 منٹ کی پریکٹس کریں گے. اب میں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں. آئیے ناظرین، ان 6 الفاظ کی گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں جو کہ قرآن مجید میں 1295 بار آئے ہیں. اس کو ہم 4 راؤنڈ میں پریکٹس کریں گے. سب سے پہلے راؤنڈ میں عربی بولوں گا اور ترجمہ کروں گا، آپ اس میرے ساتھ دہرائیں گے. دوسرے راؤنڈ میں صرف عربی بولوں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں گے اشاروں کے ساتھ. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی کی پریکٹس ہوگی، اور چوتھے راؤنڈ میں اشارے کروں گا اور آپ عربی بھی بتائیں گے. تو آئیے اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. پہلے راؤنڈ کی، ہوا وہ، اشاروں کے ساتھ، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. ایک بار اور، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. دوسرے راؤنڈ میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجئے. ہوا، سیدھے ہاتھ سے اشارہ کر کر اپنی سیدھی جانب بتائیے. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو. ایک بار اور، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی، ہوا، ہم. آپ اس کو عربی میں ہی دہرائیں گے، صرف عربی ہوگی، اس میں ترجمہ نہیں ہوگا. ذہن میں یہ تصور لانے کی کوشش کیجئے کہ آپ عربوں کو مخاطب ہیں یا عربی میں بول رہے ہیں. تو اس راؤنڈ میں آپ کے ذہن کا انوالومنٹ بہت ضروری ہے. سوچئے کہ کیا بول رہے ہیں. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو. ایک بار اور سوچتے ہوئے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو. ٹھیک ہے، ایک بار اور اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ہوا، ہم،
انت انتم